بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم کافی دنوں سے پاکستان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے، اگرچہ یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے اور یہ پاکستان کا جو بنیادی مسائل ہیں یہ ان میں سے ایک مسئلہ ہے جس پہ اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ سٹینڈ لیے ہوئے ہیں، اور یہ مسئلہ ٹھیک ہوگا تو ہی پاکستان آگے بڑھے گا، کیونکہ پاکستان میں جو دستور کی بالادستی کے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے، ورنہ جو طاقتور لوگ ہیں وہی پاکستان کا خون چوستے رہیں گے، جس طرح سے 70 سال سے ہو رہا ہے۔ وہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ، اور رولنگ ایلیٹ میں سب سے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور یا اس کا پارٹ ہے۔ بہرحال ہم اس بحث میں ہم نے آگے بھی بہت یہ نئی خبریں ہم نے ڈسکس کی، اس ایشو کو بہت زیادہ ڈسکس کیا، یہ چلتا رہے گا معاملہ۔ لیکن ایک معاملہ پاکستان کی سلامتی سے متعلق ہے، میں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سیریس ایشو ہے یہ خبر۔ میں جب مختلف اخباروں میں رہا میں نے یہ خبر دینے کی کوشش کی تب بھی، لیکن یہ خبر میرے پاس بڑی پرانی پڑی ہوئی ہے، اور لیکن یہ خبر کسی اخبار میں نہیں چھپ سکی تھی۔ اور یہ خبر مجھے آج کیوں یاد آئی، وہ اس لیے کہ بی بی سی نے آج ایک سٹوری شائع کی ہے۔ کوئی 2-3 دن پہلے ایک واقعہ ہوا ہے کہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان جو ہے ایک معاہدہ ہوا ہے کہ امریکہ انڈیا کو پاکستان کے حساس علاقوں کے نقشوں تک رسائی فراہم کر سکتا ہے۔ یہ وہ سوالیہ نشان ہے، اور خبر یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے انڈیا اور امریکہ نے حال ہی میں بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن ایگریمنٹ یعنی کہ بیکا نامی ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت دونوں ممالک کے درمیان سیٹلائٹ اور نقشوں سے حاصل کیے گئے حساس ڈیٹا کا تبادلہ ممکن ہو سکے گا۔ اس سے پہلے بھی ایک معاہدہ ہوا تھا انڈیا اور امریکہ کے درمیان، اور اگست 2016 میں، اور وہ یہ تھا کہ جو لاجسٹک جو ایکسچینج پروگرام، یعنی کہ بھارت اگر چاہے تو اس اڈے استعمال کر سکتا ہے امریکہ اگر چاہے تو بھارت کے اڈے استعمال کر سکتا ہے، فوجی تنصیبات کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ معاہدہ ان کا آلریڈی ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان نے اس پہ احتجاج کیا ہے اور چین نے بھی اس پہ احتجاج کیا ہے کہ یہ پاکستان اور چین دونوں کی بیک وقت جو سلامتی کے لیے یہ خطرہ ہے یہ والا معاہدہ۔ ظاہر ہے کہ پاکستان نے اپنا کوئی سد باب کیا ہوگا اور چین نے اپنا کوئی نہ کوئی اس کا کوئی حل نکالا ہوگا، نہیں نکالا تو نکال لیں گے، لیکن فی الوقت یہ ایک بہت بڑی تھریٹ ہے پاکستان کے لیے اور چین کے لیے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی کہ سیٹلائٹ تو بہت سے ملکوں کے پاس ہے، چین کے پاس بھی یہ ٹیکنالوجی ہے اور بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، لیکن خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ خطرہ سب سے زیادہ چین سے زیادہ ہمیں ہے۔ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے کچھ ایسے میپس، یہ ایک تو ایک عام سیٹلائٹ ہے نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ ایسے میپس امریکہ کے پاس ہیں جو میزائل کو روٹ دیتے ہیں، اور وہ ایک علیحدہ سے ایک سائنس ہے پوری کی پوری۔ اس کے لیے یہ ایم ہی نہیں ہوتا کہ میزائل کو آپ لکھ دیں کہ جی کہ گلی نمبر 18 مکان نمبر 22 فلاں شادمان، یا جناب F6 فلاں اسلام آباد کا کوئی ایڈریس لکھ کے تو وہ میزائل کے آپ ہاتھ میں پکڑا دیں اور میزائل ٹھا کر کے وہاں پہ جا کے گر جائے گا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو باقاعدہ گراؤنڈ پہ آ کے میپنگ کرنی پڑتی ہے، ایک نقشہ بنانا پڑتا ہے، اور پھر آپ کو وہ فوجی جو ٹیکنالوجی یا زبان جو ہے ٹیکنیکل لینگویج میں وہ کہتے ہیں سن شاٹس، کہ سورج جو ہے وہ کس وقت کس حصے پہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ سورج کی کرنیں کس طرح گرتی ہیں، سورج کا اینگل کیا ہوتا ہے، اس وقت میں سورج کہاں پہ ہوتا ہے، فلاں وقت میں کہاں پہ ہوتا ہے، اس کی مدد سے ایسے نقشے تیار ہوتے ہیں کہ وہ پھر آپ میزائل کو روٹ دیتے ہیں۔ تو یہ کام پاکستان میں 1993 میں امریکہ نے کر لیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک کمپنی تھی امریکہ کی، جیونیکس اس کا نام تھا، اور وہ سروے کمپنی تھی، انوینٹری کا کام، سروے کا کام کرتی تھی۔ اس سے پہلے پاکستان آنے سے پہلے اس نے عراق میں اس طرح کا یہ کام کیا تھا۔ جو فیلڈ لائنز ہیں، یعنی آئل لائنز جو ہوتی ہیں، جو کہتے ہیں نا پائپ لائن جو ہوتی ہے پٹرول کی یا تیل کی، اس کے انہوں نے نقشے بنا کے دیے تھے، عراق کو معاہدہ کیا تھا۔ لیکن پھر جب خلیج وار ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ بنکروں کے اندر پہلے وہ کامیابی نہیں مل رہی تھی، پھر اچانک
میزائل انہوں نے بنکروں کو، عراق کے جو بہت زیادہ بڑے بڑے صدام حسین نے بنکر بنوائے ہوئے تھے ان کو ہٹ کرنا شروع کر دیا تھا، اور بالآخر جو تھی خلیج وار میں عراق یہ والی جنگ ہار گیا تھا اور کویت کا قبضہ چھڑوا لیا گیا تھا. وہ سارا سین آپ کو یاد ہوگا. تو اس کے بعد یہ والی کمپنی پاکستان میں آئی اور اس نے کانٹریکٹ کیا اس وقت وابڈا کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم وابڈا کو پتہ نہیں کیوں ضرورت پڑی، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ یار ہم اپنے نقشے بنوائیں، حالانکہ نقشے تو موجود ہوتے ہیں، لیکن نقشے انہوں نے بنوائے اپنی کون سی 11 KV لائنز کے. اور 11 KV لائن کون سا محلہ ہے، کون سی گلی ہے جہاں پہ انسان رہتے ہیں اور جہاں پہ بجلی ہے، وہاں پہ یہ والی لائن نہیں ہے. وہ جو 3 تاریں نہیں ہوتی جن پر ٹرانسفارمر، آپ تاریں یوں آتی ہیں اور ٹرانسفارمر لگا ہوتا ہے، وہ والی لائن، اس کے نیچے کو LTV کہتے ہیں. LT لو ٹینشن وولٹیج جو ہوتے ہیں، وہ جن سے پھر ہمیں میٹر سے، یعنی تار لگا کے میٹر سے ہمیں بجلی سپلائی ہوتی ہے. تو بڑی لائن وہ اور پھر جو گھر میں سروسز جاتی ہیں ان تک کے نقشے بنائے گئے، انوینٹری کی گئی. یہ بہانہ تھا بیسکلی کہ جی نقشے یعنی بنا کے دینے ہیں، اور وہ نقشے بنا کے دیتے تھے یوں لائنیں ہوتی تھیں، مطلب کہ صرف لائنز کے نقشے، جس طرح ہے نا میں نے لائنیں کھینچ دی ہیں، تو اس طرح کے نقشے ہوتے تھے. لیکن جو خود وہ اپنے پاس رکھتے تھے نقشے، وہ ہوتا تھا کہ ایک جو پول لگا ہوا ہے 11 KV کا یا جو LT کا، تو اس کے 30 میٹر سراؤنڈنگ میں، سرکل میں وہ ہر چیز کا نقشہ بنا دیتے تھے کہ یہ گلی ہے، یہ واٹر کورس ہے، اتنی چوڑی گلی ہے، یہ مکان ہے فلاں. اس طرح کر کے پوری ڈیٹیل کے ساتھ نقشہ بنتا تھا. اور وہ جو ابتدائی طور پہ کانٹریکٹ ہوا تھا جیونیکس کے ساتھ، وہ ہوا تھا لاہور AEB کہتے ہیں، ایریا الیکٹرکسٹی بورڈ. تو ان دنوں وابڈا کوئی 4-5 الیکٹرکسٹی بورڈ پر مشتمل تھا. حیدرآباد میرا خیال تھا، ایک کراچی تھا ایک، یا اب مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے، لیکن لاہور، گوجرانوالا اور اسلام آباد میں یہاں پہ جیونیکس نے کام کرنا شروع کیا. اور اس کے سب کانٹریکٹر تھے الفا نیشنل، جو لاہور کی ایک انجینئرنگ کمپنی تھی. انہوں نے مین پاور سپلائی کی تھی ان کو. اسٹیو بوتھرائڈ ان کے جو سول میپس جو بنتے ہیں اس کے وہ ہیڈ تھے، اور مسٹر کین. اسٹیو بوتھرائڈ جو تھے یہ برٹش تھے، اور جو جیونیکس کے ملازم تھے، اور مسٹر کین جو تھے وہ امریکن تھے. اور اب میں چونکہ بات پرانی ہے تو میں ان کا جو پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا میں اس کا نام بھول گیا ہوں، لیکن بعد میں ایک پاکستانی کو جو کینیڈین نیشنل تھا، نعمان اس کا نام تھا، اس کو اس پورے پروجیکٹ کا جیونیکس نے ہیڈ چوز کیا تھا. تو یہ تب پاکستان کے اداروں کو، جو سیکیورٹی سے متعلق ادارے ہیں، ان کو اس کی بھنک پڑی، اور پھر انہوں نے یہ سارا کام وائنڈ اپ کیا. لیکن تب تک بہت سے لاہور، اسلام آباد کی سینس، اب اسلام آباد لاہور کے نقشے بن چکے تھے تب تک. اب وہ مجھے یقین ہے پاکستان کے اداروں نے بڑا ویجیلنٹلی کام کیا تھا، اور وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ ڈیٹا سارا لے لیا ہو ان سے. لیکن پاکستان تب جو IT میں بہت پیچھے تھا. تب تک تو میرا خیال ہے کہ انٹرنیٹ کی سہولت عام طور پہ پاکستان کے اندر موجود نہیں تھی، اور وہ جو سن شاٹ لیا کرتے تھے وہ سیٹلائٹ کے ذریعے لیا کرتے تھے. اور ان کے پاس تب بھی لیپ ٹاپس ہوتے تھے، جب ہمیں لیپ ٹاپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، اور وہ چھوٹے چھوٹے پیسز اس موبائل جتنے جو تھے کمپیوٹر جن پہ وہ ڈیٹا فیڈ کرتے تھے وہ ہوتا تھا، اور سیٹلائٹ والے چیزیں ہوتی تھیں ان کے پاس. اور وہ یعنی انہوں نے دکھایا کچھ تھا، ایگریمنٹ کچھ تھا، کانٹریکٹ کچھ تھا، لیکن وہ جو مشینیں یوز کر رہے تھے. مجھے یاد ہے کہ جھنگ میں انہوں نے ایک نصب کیا تھا اپنا اسی طرح کا کوئی پرزہ جو سیٹلائٹ سے متعلق تھا، تو وہ شور کوٹ تک مار کرتا تھا جہاں پہ ہماری ایک ایئر بیس ہے. تو رچرڈ نام کا ایک انجینئر تھا، وہ وہاں پہ جھنگ میں اس وقت کام کر رہا تھا، اگر مجھے اب یاد پڑ رہا ہے، اگر میں صحیح ہوں تو اس طرح کے معاملات ہیں. اور یہ جو نقشہ اب یہ اس بات کو، یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں جو 90s میں ہوئی تھی جیونیکس نامی کمپنی کے ساتھ، جس طرح کا معاملہ ہوا تھا پاکستان میں، جو وہ کارروائی ڈال کے گیا تھا، اب جو انڈیا کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کہ ہم آپ کو پاکستان کے نقشے دے سکتے ہیں، یہ جو بیسک انفارمیشن والا جو ہے ایگریمنٹ ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ
یہ والا کام پاکستان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. امید ہے کہ پاکستان کے جو حساس ادارے ہیں اور پاکستان کی جو سلامتی سے متعلق ادارے ہیں ان کے پاس یہ ساری انفارمیشن ہوگی اور ان کے پاس اس کا توڑ بھی ہوگا. اور چونکہ یہ بہت عرصہ پہلے پاکستان کو پتہ چل گیا تھا، پاکستان کے حساس اداروں کو، کیونکہ انہوں نے پھر یہ JNX کا ناطقہ بند کیا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کو پھر یوں سمجھیں کہ کارڈن آف کیا، ان کو ریسٹرین کیا، پھر ان کو زبردستی پاکستان سے نکالا، کانٹریکٹ کینسل کروایا وابڈا کے ساتھ، اور کچھ مشینریز اور کمپیوٹرز پر پاکستان کی اس وقت کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں، بلکہ جو ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بڑا کام کیا اور وہ چیزیں اپنے قبضے میں بھی لی تھیں. تو گھبرانے کی میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں ہے. چین اور پاکستان جو ہیں وہ اپنی سلامتی کے حوالے سے بڑے ویجیلنٹ ہیں، اور لیکن جو دشمن ہے وہ دشمن ہے، وہ اس طرح کی حرکتیں تو کرتا رہتا ہے. یہ خبر تھی، یہ میں شیئر کرنا ضروری سمجھتا تھا. تو اس خبر سے خوف زدہ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسی وقت یعنی تھوڑے عرصے کے اندر ہی پاکستان کے حساس اداروں نے اس پروجیکٹ پر قابو پا لیا تھا اور اس پروجیکٹ کو مکمل نہیں ہونے دیا تھا. لیکن کچھ نہ کچھ امریکہ کے پاس ہے جو اب یہ والا معاہدہ ہو رہا ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.